تقریر کے لیے حافظ ساجد صاحب کو بلانا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو ہے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ ساحل صاحب بس پروگرام آخری چل رہا ہے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضوع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجنة بالسهر والهمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آخری کتاب قرآن کریم اتار کر ہماری ہدایت و رہنمائی کا سامان پیدا فرمایا اور در در کی ٹھوکریں کھانے گمراہی میں پڑنے سے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں آپسی الفت و محبت، باہمی ہمدردی، خیر خواہی اور حکمت اسلامی کا درس دیا اور تمام مسلمانوں کو جسد واحد قرار دے کر ان میں ایک اٹوٹ رشتہ قائم فرمایا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم انہیں یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی 15 اگست اور 26 جنوری نہایت اہم ہیں اور جن باشندگان وطن نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اس میں حصہ لیا، شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام۔ میرا عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور یکجہتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت سی برائیاں در آئی ہیں اور ہر گوشے زندگی میں بگاڑ اور فساد برپا ہے، ان میں ایک بڑی برائی آپس کا اختلاف اور تفرقہ بازی ہے کہ جس نے اس امت واحدہ، ملت واحدہ کو کہیں ملکوں کے نام پر، کہیں فرقوں کے نام پر، کہیں خطوں کے نام پر، کہیں برادریوں، خاندانوں اور حسب و نسب کے نام پر تقسیم کر دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے، ایک نبی پر ایمان رکھنے اور ایک کتاب پر یقین لانے کے باوجود دلوں میں مشرق و مغرب کی دوریاں اور لا امتناعی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان اختلافات نے امت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ خیر القرون سے لے کر آج تک غیروں سے بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا۔ آج جو امت ساری دنیا میں
دوسروں کی دستے نگر بن کر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، یہ صرف اسی تفرقہ بازی کی لعنت ہے۔ اقبال مرحوم نے اسی کا رونا رویا ہے۔ حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ میرے عزیز ساتھیوں، مگر افسوس صد افسوس کہ ان اختلافات اور گروپ بندی نے مسلمانوں کی طاقت پاش پاش کر دی ہے، دشمنان اسلام کے دلوں سے ان کی ہیبت نکال دی ہے اور تمام مسلمانوں کو دوسروں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا دیا ہے۔ اور ان اختلافات کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر ایک مسلمان پٹ رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھائی تماشا دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، دشمن اس سے نمٹ کر اس کی گردن مروڑتا ہے تو تیسرا بھائی الگ کھڑا نظارہ دیکھتا ہے، حالانکہ دشمن کا اگلا نشانہ وہی ہوتا ہے۔ آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور دشمن ہم سے اتنا بے خوف اور نڈر ہو گیا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں اگر کسی مسلمان پر ظلم و ستم کروں گا تو غیروں کا ذکر ہی کیا، خود اس کے مسلمان بھائی بھی اس کی مدد کو نہ آئیں گے، بلکہ کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو پٹوانے میں دشمن کی مدد اور اعانت بھی کرے۔ افسوس صد افسوس، یہ وہی قوم ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى، کہ تم مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و تعلق رکھنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی و معاونت کا معاملہ کرنے میں ایسا پاؤ گے کہ جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے، کہ اگر بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہم مسلمانوں کو ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بدن کے کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم یکوتن بن جائیں اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے عظیم مجاہد اور بے مثال قائد مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ عزیزان ملت، اگر دنیا کے کسی گوشے میں اہل اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہو تو تعجب ہے اگر ہم اس کا زخم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں۔ اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی کسی مسلم کی لاش تڑپ رہی ہو تو ہم پر لعنت ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کے خون کا فوارہ چھٹ رہا ہے کہ جن سے آخری ساعت نزا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز نکل رہی ہے تو ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی پھٹکار ہو کہ اگر ہم ان رسیوں کے نشانات اپنی گردن پر محسوس نہ کریں۔ اگر دنیا میں کسی بندے مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو قسم ہے خدا پاک کی، ہندوستان کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی چبھن کو اپنے تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے، کیونکہ ملت اسلامیہ ایک جسم واحد ہے اور مسلمان خواہ کہیں بھی ہو اس کے اعضاء جوارے ہیں۔ دوستو، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جنہیں جنگ آزادی کی قیادت کرنے اور ریشمی رومال کی تحریک چلانے کے جرم میں انگریز ظالم نے کالے پانی کی سزا دی تھی،
جب آپ جیل کی سختیاں اور سزائیں کاٹ کر تشریف لائے تو مسلمانوں نے آپ کے استقبال میں بہت بڑا جلسہ منعقد کیا۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ مسلمانوں، میں مالٹا کی جیل کے قیام کے دوران رات کی تنہائیوں اور کال کوٹریوں میں غور و فکر کرتا رہا، آخر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور شکست و ریخت کے اسباب کیا ہے۔ میں بڑے طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے دو سبب ہیں۔ نمبر 1 قرآن سے دوری، نمبر 2 آپس کا اختلاف۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو، قرآن سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری عمر تعلیم و تدریس اور ترجمہ تفسیر میں گزار دی اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کی سعی اور کوشش فرماتے رہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے اور امت میں جوڑ پیدا فرمائے، اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موصوف بڑے اچھے انداز میں ہم سب سامعین کے دل اور دماغ کو تازگی بخش رہے تھے۔